تمام در حمد و ثنا کے بعد اور درود و سلام کے بعد رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا. یہ آسمان، زمین، چرند پرند مخلوق، اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا لفظ کن کے ساتھ، اور اس کائنات کو فنا کر دے گا میرا رب لفظ کن کے ساتھ. یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس کائنات کو پیدا کیا، اس مخلوقات کو جو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، آخر پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین کا؟ اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد خود فرما رہا ہے قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے اگر اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو میں نے اگر پیدا کیا ہے، جنات کو میں نے اگر پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا اس کے لیے عبادت کرے، اس کے ہاں اپنا سر خم کر دے. وہ اپنا پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا. اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام سے پہلے بے شمار امتوں کو بھیجا تھا، اور امتوں کی طرف، ہر امت کی طرف علیحدہ علیحدہ ایک نبی اور ایک رسول بنا کر بھیجا گیا. اور اس نبی کی اور اس رسول کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، خالص اللہ کی عبادت کرو. یہ ہر پیغمبر اور ہر نبی کی دعوت تھی. جب آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے بھی یہی دعوت لے کر آئے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا. قرآن مجید کے اندر بے شمار احکامات نازل ہوئے، بے شمار فرائض ادا ہو گئے. اس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو تعلیم دی، اور آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں. بے شمار فرائض ہیں. آپ قرآن کریم کو کھولیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک عبادت کے لایا کرتی ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے. حج اور عمرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. امر بالمعروف کرنا عبادت ہے، نہی عن المنکر کرنا عبادت ہے. بے شمار عبادات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث کے اندر ارشاد فرما دیا ہے. لیکن ان فرائض کے اندر، ان عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت، سب سے اہم فریضہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول کو دیا ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج کروایا تھا تو معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام کو 2 تحفے دیے گئے تھے. ایک تحفہ 50 نمازوں کا، اور ایک تحفہ سورۃ البقرہ کا آخری 2 آیتیں. اللہ کے رسول علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اس تحفے کو لیتے ہیں اور دنیا کی طرف رواں دواں ہیں. آسمانوں پر ہی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے
موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آ رہے ہو؟ مجھے تو بتاؤ۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہر شخص کے علم میں ہے، لیکن قصہ مختصر کرتے ہوئے بتلاتا ہوا چلوں کہ آپ علیہ السلام موسیٰ کے کہنے پر واپس لوٹتے ہیں اپنے رب کی طرف اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں یا اللہ یہ 50 نمازیں امت محمدیہ پر بڑی بھاری ہے، یہ نہیں پڑھ سکتی امت، آپ لہذا اس نمازوں کے اندر تخفیف کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی زبان سے ایک مرتبہ ایک بات کہہ دے، اس بات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہے تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے اس قول کو بدل دے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام چکر جو کاٹتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، اللہ سے التجا کرتے رہے یا اللہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہے، میری امت پر مشکل ہے، بھاری ہے، نہیں پڑھ سکتی، لہذا تخفیف کرے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین 5 کی کٹوتی کرتے 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 آخر میں 5 نمازیں رہ گئی اور کہا اے نبی پاک علیہ السلام تیری امت پر 5 نمازیں فرض ہے، لیکن یہ بات بھی کہہ دینا کہ 5 نمازوں کے ساتھ جو انسان 5 نمازیں دن میں با جماعت ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 50 نمازوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے، یعنی ایک نماز کے پڑھ لینے سے 10 نمازوں کے برابر اجر ہے۔ اگر 5 نمازیں دن میں آپ پڑھیں جماعت کے ساتھ تو آپ کو 50 نمازوں کے برابر اجر ملے گا، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ یہ علم تو ہر ایک انسان کے ذہن میں ہے کہ نماز ہر ایک مومن پر فرض اور واجب ہے، اور جو انسان اس نماز کو چھوڑتا ہے اللہ کا رسول اور اللہ رب العالمین قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں ایسے انسان دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جو انسان نماز کو اہم فریضہ ہے جو اس کو چھوڑ دیتا ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا اس کو۔ پوچھئے حدیث کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وہ آیت کون سی ہے؟ بغیر دلائل اور بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے نماز۔ اگر ایک انسان نماز کو چھوڑتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو کافر کہا، اور ایک وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو مومن کہا کہ وہ انسان مومن ہے۔ یہ نماز ہر ایک بندے پر فرض تو ہے، لیکن 3 بندے ایسے ہیں جن کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا۔ رفع القلم عن 3، 3 بندوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا۔ سب سے پہلا بندہ وہ ہے عن النائم حتی یستیقظ، کہ سویا ہوا بندہ یہاں تک کہ وہ جاگ جائے۔ ایک انسان مومن ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن آنکھ لگ چکی ہے، سو گیا ہے، اس کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں کافر ہو چکا ہوں، میرے سے نماز چلی گئی، نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رفع القلم عن
عن ثلاثہ، 3 بندوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ سب سے پہلا بندہ وہ ہے کہ جو سویا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ جاگ جائے۔ اگر سویا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن جو نماز اس سے چھوٹ رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نماز کا کفارہ ادا کرو۔ نماز کا کفارہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ حتی یستیقظ، جب وہ بیدار ہو جائے تو فوراً وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز کو ادا کرے جو نماز اس سے چھوٹ چکی ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ وعن الصبی حتی یحتلم، وہ نابالغ بچہ کہ جو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، چھوٹا بچہ، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بلوغت تک نہیں پہنچ جاتا۔ لیکن یہاں میں بتلاتا ہوا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کو اٹھا کر پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ ایک جگہ پر کہا کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت سے فرما رہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اولاد کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجئے۔ یہی نہیں چھوڑا، آگے کہا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، حکم دو لیکن جب وہ 7 سال کی عمر میں آ جائے، بیٹا نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کے لیے چلے، حکم دیجئے، پیار سے، محبت سے اس کو مسجد کی طرف نماز کے لیے لے کر آئیے، محبت سے۔ 7 سال کی عمر میں وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو۔ جب وہ پہنچ جائے 10 سنین، 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے، جب وہ بچہ 7 سال کی عمر میں تو پیار سے لے کر آؤ، جب آپ دیکھو کہ اس کی عمر 10 سال کو پہنچ چکی ہے تو وَاضْرِبُوهُمْ، پھر اللہ کا رسول خود ارشاد فرما رہا ہے تو اب ذرا سا ضرب لگائیے، اب تھوڑی سی سختی کیجئے اس کے اوپر، کیونکہ بچپن کی تعلیم 55 تک کام آتی ہے، یہ ایک قانون ہے۔ آپ نے بچپن میں اگر تعلیم اس کی اچھی کی ہوگی، اگر وہ انسان، وہ آپ کا بچہ، وہ اولاد 55 سال کی عمر میں پہنچے گا تو اس کو نماز کی فکر رہے گی کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کیوں؟ بچپن میں اس کی عادت آپ نے ڈالی ہوئی تھی۔ اگر آپ بچپن میں اس کی تعلیم، اس کی تربیت اچھی طرح نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی وہ بڑے ہو کر اس تعلیم پر نہیں آئیں گے، اس تربیت پر نہیں آئیں گے جو تربیت اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی۔ یہ تربیت دے رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو حکم دو نماز کا، جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو تھوڑی سی ضرب لگا دیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے یوں کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے جو ہر ایک انسان نے اس کو بجا لانا ہے، اور جو انسان اس حکم کی نافرمانی کرے گا، اس حکم کو ٹھکرائے گا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کافر کہا ہے۔ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھ لینے سے، اس نماز کے حکم کو بجا لانے سے انسان بے حیائی اور منکر چیزوں سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ یہ نماز
آپ کو بے حیائی سے دور کرتی ہے، آپ کو گناہوں سے دور کر ڈالتی ہے۔ اگر ایک انسان متقی پرہیزگاری کے ساتھ آ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس اہم فریضے کو بجا لاتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، اور پھر وہ جب مسجد کے گیٹ کے باہر نکلتا ہے، اگر وہ بے حیائی کے کام کو دیکھتا ہے، بے حیائی کے کام تو بے شمار ہے، کسی بھی بے حیائی کے کام کے قریب جانے سے پہلے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، اگر میں ابھی بھی بے حیائی کا کام کرتا ہوں، گناہ کا کام کرتا ہوں، تو سمجھو میری نماز قبول نہیں۔ اگر کوئی انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میری نماز کس طرح قبول ہو گئی، مجھے کیسے معلوم ہوگا، وہ انسان خود اپنے دل سے اس بات کو پوچھ سکتا ہے کہ میری نماز آیا کہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں، کہ آیا کہ نماز سے پہلے میرا یہ عمل تھا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں غیبت کر رہا تھا، میں لوگوں کے کپڑوں کو دھو رہا تھا بیٹھ کر، میں چغلیاں کر رہا تھا، میں باہر دوستوں یاروں میں بیٹھ کر فحشی گال گلوچ کر رہا تھا، اب میں جا رہا ہوں نماز کے لیے۔ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ لینے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے، اگر وہ دوبارہ انہی معاملات کے اندر لگا رہتا ہے جن معاملات میں وہ پہلے تھا، تو سمجھ جائیے کہ پھر نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ نماز آپ کو بے حیائی سے دور کرتی ہے، روکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اسکول، کالج، باقی دیگر چیزوں سے علم کو حاصل کر کے بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اور وہ انسان ہر دوستوں یاروں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، قریبی دوری سب کے اندر بیٹھ کر یہ بات کو عیاں کرتا ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، مجھے یہ ڈگری مل گئی، مجھے فلاں ڈگری مل گئی جی، اب میں دنیا میں بڑے عہدے پر فائز ہو چکا ہوں۔ لیکن رب کا کلام اٹھائیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب و کامران ہو گئے۔ کون کامیاب و کامران ہو گئے؟ جو دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی انہوں نے نہیں، آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ مومنوں کو ایسے نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ ان کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت اللہ رب العالمین خود آگے بیان کرتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ، ان کا دل و دماغ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے، اپنی دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو نماز ہم پر فرض کی ہے، یہ فرض کرنے کا مقصد کیا تھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ کبھی اس چیز کے بارے میں آپ نے علم حاصل کیا ہے کہ نماز کیوں فرض ہے؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ یہی تو حکمت ہے اس کے اندر کہ انسان اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے نماز کے اندر، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے مسجد میں آ کر۔ اگر ایک انسان نماز کو سمجھ کر پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ اکبر شروع کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رسمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ سمجھ کر پڑھے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، فرشتے اس بات کو سنتے ہیں، اپنے رب کے پاس لے کر جاتے ہیں،
کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ نماز کے اندر جب ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کی نماز کے اندر آپ کے دل کے اندر خشوع خضوع تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جو انسان نماز کے اندر کھڑے ہو کر اور اپنی سوچ کو، دل و دماغ کو کہیں اور لگاتا ہے، کاروبار میں مصروف ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ ایک اہم فریضہ ہے، سر پر ایک بوجھ ہے، اس کو میں بجا لاؤں اور فٹافٹ اپنے دوسرے کام پہ مصروف ہو جاؤں، تو اللہ رب العالمین بھی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، وہ اسی کے چہرے پر دوبارہ لٹا دی جاتی ہے۔ آپ کے اس نماز کے پڑھ لینے سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ نماز آپ کو کتنا گناہوں سے دور کرتی جا رہی ہے، بے حیائی سے دور کرتی جا رہی ہے، جھوٹ سے دور کر رہی ہے، غیبت سے دور کر رہی ہے، چغلی سے دور کر رہی ہے، گالی گلوچ سے دور کر رہی ہے، اور اس طرف آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا رہی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب انسان یوں ہی مجمع میں یوں کھڑے ہوئیں گے اپنے رب کے سامنے، قیامت کا دن ہوگا، سب اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ چند اشخاص، 7 لوگ ایسے ہوئیں گے جن لوگوں پر اللہ کا رحم ہوگا، وہ جو اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے نیچے 7 بندے ہوئیں گے، 7 قسم کے لوگ ہوئیں گے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جو نوجوان بندہ اپنی جوانی میں ساری جوانی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے اندر لگا دے۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری نوجوانی والی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، اسی لیے یہ انعام رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ بندہ بھی ہوگا جو نوجوان اپنی جوانی اس نے عبادت کے اندر گزاری ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نماز آپ کو گناہوں سے بچائے گی، آپ کے گناہوں کو بخش دے گی۔ کس طرح؟ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کرام سے پوچھا اے صحابہ کرام کی جماعت مجھے یہ بات بتلائیے، اگر کسی انسان کے گھر کے باہر سے ایک پانی کی نہر جا رہی ہو اور وہ انسان اس کے اندر دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرتا ہے، ذرا مجھے بتلائیے کیا اس کے جسم پر میل اور کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں 5 مرتبہ بندہ پانی کے اندر غسل کرے، نہا لے، اس کے جسم پر کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابہ کرام کی جماعت تو سن لیجئے اور یہ اعلان کر لیجئے کہ جو انسان دن بھر میں 5 وقت کی نماز کو با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ آپ علیہ السلام نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو انسان نماز کو پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، گنہگار انسان ہے،
صبح سے لے کر رات تک بے شمار گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ابھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عمر دی ہے، زندگی دی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کی طرف نماز کو قائم کریں اور نماز کو اس انداز سے ادا کریں سمجھ کر کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت تمہارے دل میں نہیں پیدا ہوتی تو یہ بات اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن مجھے وہ یہاں اس چھت کے نیچے دیکھ رہا ہے کہ آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس جگہ پر کھڑا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز ہر مومن پر فرض ہے، لیکن اس کو بجا لانا ہر انسان پر فرض اور واجب ہے، اور جو انسان اس نماز کو چھوڑتا ہے، اس نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافق قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، اثقل الصلاة علی المنافق، منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، 2 نمازیں، صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ ایک صلاۃ الفجر، جو انسان صبح کے وقت فجر کی نماز اس میں سستی کرتا ہے، اور ایک وہ نماز جو رات عشاء کے وقت، یہ عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے انسان کو منافق کہا ہے، اور جو انسان نماز کو چھوڑتے ہیں ایسے انسان کو کافر کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ مشرک نہیں، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین خود قرآن میں کہتا ہے وہ انسان مشرک ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اس بات کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ فلاں بندہ کافر ہے، فلاں بندہ مشرک ہے، فلاں بندہ منافق ہے۔ نہیں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے اور اس بات کو سمجھے کہ آیا کہ میں کس سیڑھی پر کھڑا ہوا ہوں، آیا کہ مجھ پر کافر کا فتویٰ لگ رہا ہے، مجھ پر منافق کا فتویٰ لگ رہا ہے، مجھ پر مشرک کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ ہر انسان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ اگر میں نماز کو چھوڑتا ہوں، اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، منافق ہے، کافر ہے اور مشرک ہے۔ نماز جیسے ہی اذان سن لیجئے، آپ علیہ السلام کا تو یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے نماز کے لیے، کہ بھائی ابھی نماز کا وقت ہے۔ اور آج ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو اذان ہوئی ہے، 15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوئے گی، 15 منٹ موجود ہے، میں ذرا سے اس کام کو سر انجام دے دوں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا۔ بندے کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں، یا کہتا ہے ابھی تو ساری رات پڑھی ہے، عشاء کی نماز ساری رات پڑھی ہے، رات کو کسی بھی وقت ہم نماز کو ادا کر دیں گے۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے اس بارے میں بھی کہہ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول بتلائیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بتایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے اس کو اس کے وقت پر قائم کرنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، قلت ثم ایو، اے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
پھر کہا اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ان کافروں کو قتل کرنا جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، جو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے. یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العالمین نے ہم پر جو یہ 5 نمازیں لے کر آئے، 5 نمازوں کا جو فریضہ ہم پر دیا ہے، ہر مومن بندے پر اس کو فرض اور واجب ہے کہ وہ ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ سر انجام دے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، پرہیزگار متقی بنائے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف تقوی بٹھائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا جب عرش کا سایہ ہوگا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.